حارث علی شاہ گیلانی۔ خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے۔ دنیا میں انسانی خدمات کے ساتھ ساتھ دین کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے۔ عارف والا کے انصاری خاندان نے شہر کے سٹی بند روڈ پر واقع انصاری چوک میں ایک بہت ہی خوبصورت مسجد کی تعمیر شروع کروا رکھی ہے، جو صدیوں تک اپنا وجود برقرار رکھے گی، تاریخ کا حصہ بنے گی۔ مزید اس حوالے سے ہمارے بیورو چیف شفیق پھول وہاں پر موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ جی شفیق، بتائیے گا۔ جی تو ماشاءاللہ، جو میں پہلے بھی آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ جو اس کی لوکیشن ہے وہ بہت بیسٹ ہے۔ شہر سے انٹرنس ہے، جب بھی آپ عارف والا سٹی میں انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ماشاءاللہ مسجد نظر آتی ہے، کیونکہ وہ بنی اتنی ماشاءاللہ بہت شاندار ہے، عظیم شان اس کی بلڈنگ ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے، یہ ویسے بھی حدیث ہے کہ جو اللہ کا گھر دنیا میں بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا گھر جو ہے نا جنت میں بناتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں مساجد ہیں یہ جنت کی بیٹیاں ہیں، اور جب قیامت برپا ہوگی تو قیامت سے پہلے یہ جو مساجد ہیں یہ سیم ایز اٹ از اسی وقت آسمان پہ اٹھا لی جائیں۔ مسجد کی تعمیر کے حوالے سے بتائیں، یہ کب شروع ہوئی اور یہ سلسلہ کب تک؟ یہ مسجد یہ جب مائگریشن کی نا، آئی تھنک 70s کی بات ہے، تو اس وقت ان کو ضرورت محسوس ہوئی۔ ہمارے آباء اجداد جو ہیں حاجی محمد عیسیٰ انصاری صاحب، انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ یہاں پہ مسجد نہیں ہے، تو پھر انہوں نے اپنے گھر کا جو حصہ تھا اس میں سے کچھ حصہ جو ڈیوائڈ کیا تو وہ حصہ مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ اس وقت تو ایک جب پنجابی میں جیسے کہتے ہیں کہ تھڑا ٹائپ پلاٹ ٹائپ تھا، تو وہ جو محلے کے لوگ ہیں یا عزیز و اقارب وہ مسجد نماز پڑھتے تھے، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے پھر انہوں نے جو ہے نا مسجد دوبارہ تعمیر کی، جو کہ 80s کی بات ہے۔ ان کے جو تینوں بیٹے ہیں حاجی عبدالرشید انصاری صاحب، جو کہ مسجد میں ہی فوت ہوئے نماز ظہر کے دوران، پھر دوسرے بیٹے حاجی صدیق انصاری صاحب ماشاءاللہ وہ بھی ولی اللہ تھے، اور صدقہ خیرات میں وہ سب سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے، اور لوگ تو ان کو سخی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور ان کی جو وفات ہوئی ہے، وفات کے تقریباً 8-9 مہینے بعد بارشیں ہوئی، تو ان کی قبر مبارک جو ہے نا وہ پانی کی وجہ سے، زیادہ پانی بہنے کی وجہ سے پھٹ گئی۔ دنیا نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ویسے ہی 9 مہینے کے بعد بھی جو ہے نا وہ قبر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں ان کی پھر یہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو صلہ بھی دیتا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے اسی سلسلے کو جو ہے نا وہ آگے بڑھاتے ہوئے حاجی خالد انصاری صاحب، تو انہوں نے جو ہے ماشاءاللہ اب اس میں اس سلسلے کو آگے بڑھایا، اور ماشاءاللہ کمال کر دنیا دیکھتی ہے اس مسجد کو کہ آیا کہ یہ ماشاءاللہ ایک شاہکار ہے۔ مطلب آپ دیکھ لیں کہ اس کا جو سٹارٹنگ میں جو بجٹ تھا وہ تقریباً تھا 60 لاکھ 70 لاکھ، اب ماشاءاللہ وہ 1 کروڑ سے بڑھ گیا۔ تو ابھی تک ماشاءاللہ کام جاری ہے۔ مطلب جو فرنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تو بلڈنگ کیا بات ہے، مطلب جو اندر پہ کام ہو رہا ہے فنشنگ ہے۔ اور حاجی صاحب بتاتے ہوتے تھے کہ جو ماشاءاللہ جو اس کی جو فنوس پتہ چلا بھی یہاں پہ سعودیہ سے، جی بالکل، میں آپ کو یہ بھی انفارمیشن دے دوں ماشاءاللہ، جو یہاں پہ فنوس کے لیے جو جگہ بنی ہے نا 2، وہ مدینہ شریف سے جو فنوس لگے وہ آئیں گے، بلکہ آئے ہوئے ہیں، اور وہ ان کی قیمت تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، البتہ اتنا آپ کو آئیڈیا دے سکتا ہوں کہ وہ پارٹیشن میں ہے، پیسز میں، وہ جو ان کو جس کاریگر نے بنانا ہے نا ان کو فکس کرنا ہے، اس کی سیلری جو ہے جو لیبر ہے وہی تقریباً 40,000 ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انصاری صاحبان ہیں ان کی لمبی زندگی دراز کرے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامت ہے، اور اسی کام کو آگے بڑھاتے رہیں۔ اور ایک چیز اور آپ کو میں بریکنگ نیوز دے دوں کہ جب اس کی اوپننگ ہو رہی گرینڈ اوپننگ، تو میں نام تو نہیں لے سکتا، مجھے اجازت نہیں ہے، مگر میں اتنا بتانا چاہوں گا کہ وہ عالم اسلام کی ایک بہت ہی مدبر اور معتبر شخصیت ہے جو اس کی اوپننگ پہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ اس کی جو نام جو ہے وہ حاجی خالد انصاری صاحب بتائیں گے۔